بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، آج ایک بار پھر نئے تجزیے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ اس تجزیے کو سننے کے بعد کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میرا تجزیہ کیسا لگا، اور اس تجزیے کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ معلومات آگے پھیلتی رہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اپوزیشن جماعتیں مل کر ایک تحریک چلا رہی ہیں۔ اس تحریک کا جو ایجنڈا ہے کہ حکومت کو جو ہے نا ٹف ٹائم دیا جائے، مشکل ٹائم دیا جائے، حکومت کو حکومت نہ کرنے دی جائے اور حکومت کو کسی طریقے سے ہٹایا جائے۔ وہ تحریک انصاف کی حکومت کو ناکام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں اپوزیشن جماعتوں نے مل کر ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے، جس کمیٹی کا نام انہوں نے رہبر کمیٹی رکھا ہے۔ رہبر کمیٹی کے اجلاس بھی جاری ہیں۔ آج بھی ایک اجلاس ہوا، پہلے بھی کئی اجلاس کیے گئے ہیں۔ پہلے اجلاسوں میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ سینٹ کے موجودہ چیئرمین صادق سنجرانی، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، کو ہٹا کر ایک نیا چیئرمین لایا جائے۔ اس سلسلے میں آج ایک بار پھر اپوزیشن جماعتوں نے اجلاس کیا، رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ رہبر کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اپنی طرف سے ایک امیدوار لائیں گے۔ انہوں نے امیدوار کا نام بھی سلیکٹ کر لیا ہے، امیدوار کو بھی چن لیا ہے۔ وہ امیدوار بھی بلوچستان سے ہے، اس کا نام ہے میر حاصل بزنجو۔ میر حاصل بزنجو کو وہ نیا چیئرمین سینٹ لانا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ صادق سنجرانی کو ہٹا کر نیا چیئرمین لا پائیں گے، کیا میر حاصل بزنجو سینٹ میں اکثریت حاصل کر پائیں گے، کیا اپوزیشن کی تمام جماعتیں جو اجلاس میں ہیں کیا وہ مل کر میر حاصل بزنجو کو ووٹ دیں گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میر حاصل بزنجو مطلوبہ تعداد میں ووٹ حاصل کر پائیں گے، کیونکہ اندرون خانہ جو ہے نا اپوزیشن جماعتوں کے کئی ارکان حکومت سے ملے ہوئے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اپوزیشن کا امیدوار سینٹ کے لیے کامیاب ہو پائے۔ وہ پورا زور لگائیں گے کہ اپوزیشن کا امیدوار ناکام ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کا امیدوار سینٹ کے لیے کامیاب ہو پاتا ہے، کیا وہ سینٹ کا چیئرمین منتخب ہو پاتا ہے یا نہیں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ میں نے تو اپنا تجزیہ پیش کر دیا، آپ اس تجزیے پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی معلومات کے ساتھ، نئے آئیڈیاز کے ساتھ، نئے تجزیات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔